توبہ کے سلسلے میں جو منفی پہلو دوسری آیت میں بیان فرمایا گیا جس کی تشریح میں نے ابھی کی، اسی سے پہلی آیت کے سلسلے میں دو تین باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یعنی اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں۔ اس کے بظاہر اس کا مطلب رواج کے مطابق یا عام فہم الفاظ کے مطابق اس کا بظاہر مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نادانی میں کر گزرے، بھول کر یا بھول چوک کے مبتلا ہو کر یا کسی معاملے کے حکم کی ناواقفیت کی بنا پر کر گزرے تو توبہ اس کی قبول ہوتی ہے، اور اگر آدمی قصدن جان بوجھ کر کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ شبہ ہو سکتا ہے بجہالتن کے لفظ سے جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ جو نادانی سے کوئی گناہ کر ڈالتے ہیں، کوئی برائی کر ڈالتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خوب سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر بھی اگر گناہ کیا گیا ہو، قصدن بھی کیا گیا ہو، تو اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں بشرطے کہ سچے دل کے ساتھ کی جائے۔ ضروری نہیں کہ صرف ان گناہوں کی توبہ قبول ہو جو نادانی میں یا بے اختیار یا بھول کر یا ناواقفیت کی بنا پر کر لیے گیا ہوں، بلکہ جان بوجھ کر گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی جب کوئی آدمی کوئی گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور احادیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے کیا گیا ہو، اس کی توبہ کی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لے کسی گناہ سے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں التائب حبیب اللہ کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات کی روشنی میں بزرگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ، تو صرف یہی نہیں کہ اس گناہ پر کوئی گرفت نہیں ہوتی بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، تاکہ آخرت میں جب نامہ اعمال آئے تو اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ تو توبہ ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے گناہ کو اور ہر قسم کی خطا کو اللہ تعالی نے مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ رکھا ہے کہ جب بھی آدمی کہیں مبتلا ہو جائے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے، تو نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جائے گا بلکہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال ہی سے مٹا دیا جائے گا۔ لہذا ایک پہلو تو یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ بجہالتن کی قید جو ہے وہ احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو گناہ بھی کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں جہالت ہی سے ہوتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کیا جا رہا ہو، لیکن یہ تو حماقت ہی ہے، جہالت ہی ہے جس کی بنا پر انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو جہالت کا جو لفظ ہے وہ حقیقت میں ہر گناہ کے اوپر صادق آتا ہے، چاہے وہ بھول کر کیا گیا ہو، نادانی اور ناواقفیت میں کیا گیا ہو، یا جان بوجھ کر کیا گیا ہو، ہر حالت میں وہ جہالت ہی ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا تھا کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب۔ یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا قریب، کتنی جلدی آدمی توبہ کرے تو قبول ہوگی اور اس کے بعد قبول نہیں ہوگی۔ تو احادیث کی روشنی میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے وقت جب سکرات موت طاری ہو جائیں، یعنی نزع کی کیفیت شروع ہو جائے، روح قبض ہونے لگے، اس سے پہلے پہلے کا وقت ان قریب میں داخل ہے۔ اس سے پہلے پہلے جس وقت بھی آدمی توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی توبہ مقبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مرتے وقت دو قسم کی حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں۔ ایک تو اس کو زندگی سے مایوسی کی حالت ہوتی ہے، یعنی تکلیف اور بیماری کی شدت اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں زندہ رہوں گا نہیں، یہ مایوسی کی حالت ہے۔ لیکن ابھی روح قبض ہونی شروع نہیں ہوئی، تو اس وقت بھی جب کہ مایوسی ہو گئی ہو، زندگی سے مایوسی ہو گئی ہو، اس وقت بھی توبہ اگر کی جائے گی تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن دوسری حالت وہ ہوتی ہے کہ مایوسی کے بعد روح قبض ہونی شروع ہو گئی، اور عام طور سے اس وقت مردے کے سامنے موت کے فرشتے یا ملائکہ رحمت کے یا عذاب کے نظر آنے لگتے ہیں جب روح قبض ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر اگر توبہ کرے بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ تو یتوبون من قریب کا مطلب یہ ہے کہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ مراد ہونے کی کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت جب آ کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کر لی۔ تو یہ سلبی پہلو نے، منفی پہلو نے مثبت پہلو کی وضاحت کر دی کہ ابن قریب کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی شکل میں ایک بڑی ہی عظیم نعمت بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، کبھی نہ کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اور بسا اوقات انسان نفس کے تقاضے سے یا شیطان کے تقاضے سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بہترین طریق یہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کر لو۔ اگر توبہ کر لو گے تو گناہ کتنا ہی بڑا سنگین گناہ ہو، شرک کے سوا کوئی بھی کتنا بڑا سنگین گناہ ہو، بلکہ شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کتنا بھی سنگین گناہ ہو، کتنے عرصے تک انسان اس پر عمل کرتا رہا ہو، لیکن جب سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح مٹا دیں گے جیسے کہ وہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، اور توبہ کے سچے ہونے کے 3 درجے ہیں، بلکہ 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہو، اپنے کیے پر پشیمانی ہو کہ میں نے بہت غلط کام کیا، مجھ سے بڑی سخت غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آدمی غلطی بھی کرے اور اس کو گناہ کو ماننے سے انکار کرے، اللہ بچائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے، جس سے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لے کہ میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن سے مل کر توبہ بنتی ہے۔ اگر ندامت تو ہو نہیں اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اس توبہ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ندامت ہو، اصل چیز یہ ہے کہ ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ دوسرا ہے کہ چھوڑ دے، یعنی ایک طرف گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، تو یہ مذاق ہوگا،
لہذا گناہ کو چھوڑنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ آئندہ اس گناہ کے اوپر دوبارہ عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ بچائے بلکہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، یہ پکا ارادہ کرے۔ یہ تیسری بات بھی توبہ کی صحت کے لیے ضروری ہے، پکا ارادہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عزم کے معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے انسان نے یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ میں آئندہ فلاں کام نہیں کروں گا۔ لیکن بعض اوقات اس قسم کا ارادہ کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، اپنے آئندہ زندگی میں اپنے اس عزم کو نبھا سکوں گا یا پھر کبھی شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤں گا۔ کچھ شک ہو رہا ہے کہ آئندہ ہوگا کیا۔ یہ جو شک پیدا ہو رہا ہے یہ توبہ کے منافی نہیں ہے، یعنی اس شک کے باوجود توبہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اپنی طرف سے ارادہ پکا یہی ہو کہ میں نہیں کروں گا، لیکن دل میں دھڑکا آ گیا کہ پتہ نہیں میں قائم رہ سکوں گا یا نہیں، تو محض دھڑکے کے آنے سے توبہ ختم نہیں ہوتی یا توبہ نامنظور نہیں ہوتی، بشرطے کہ اپنی طرف سے پکا ارادہ کیا ہوا ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ خاص بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی چونکہ ارادہ تو کیا کہ نہیں کروں گا لیکن دل میں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ شاید مجھ سے یہ گناہ دوبارہ سرزد ہو جائے آئندہ، اس دھڑکے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کامل نہیں ہوئی تو معافی نہیں ہوئی تو مایوسی آ گئی تو عمل جتنا کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا، الیاذ باللہ۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عزم اور چیز ہے اور اندیشہ اور چیز ہے۔ عزم کے ساتھ کے باوجود اندیشہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ ارادہ کریں کہ میں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ میں یہاں سے لاہور جاؤں گا، ارادہ پکا کر لیا، اس کی طرف سے قدم بھی بڑھا دیے، اب بیچ میں اندیشہ یہ پیدا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کہ راستے میں بدامنی ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو، بدامنی کا زمانہ ہے کہ لوگ جو ہے ہمیں راستے میں لوٹ لیں اور میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں۔ تو یہ اگر اندیشہ دل میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ اندیشہ اس عزم کے منافی نہیں ہے کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، لاہور جا رہا ہوں۔ اسی طرح کسی گناہ کا نہ کرنے کا عزم یہ ایک چیز ہے، اور دل میں اگر کوئی اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ میں کمزور آدمی ہوں، پتہ نہیں اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، تو یہ توبہ کے منافی نہیں۔ اور اس اندیشے کا بھی علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے عزم تو کر لیا اور میں پکا ارادہ کر رہا ہوں کہ میں آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن میں کمزور ہوں، اپنے اوپر مجھے بھروسہ نہیں ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ سے یہ توبہ ٹوٹ نہ جائے اور میں اس عہد کو کہیں فراموش نہ کر بیٹھوں کسی وقت، لہذا اللہ آپ ہی میری مدد فرمائیے اور مجھے اس عزم پر اور اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جب بندہ اس طرح توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر یہ اندیشہ بھی انشاءاللہ رفع ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا وہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنے تمام گناہوں سے اور غلطیوں سے مکمل اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔